زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی، یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل مو لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید کتنا نوازا نہ جائے۔ آپ کو کیا علم کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے۔ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانیاں ہیں آپ کے لیے، آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہیں جو ہمیں جگانے آتی ہیں، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہیں، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہیں۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب زندگی میں دکھ درد حد سے بڑھ جائیں، کرب اور اذیت اپنی انتہاؤں کو چھونے لگے، تو جان جاؤ کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ اس رحمان و رحیم کی بے کراں رحمت جوش مارنے کو ہے۔ سر جھکا لو، جولی پھیلا کر دم ساتھ لو، کاسہ دل صاف کر کے سیدھا کر لو، اب یقیناً عطا کیا جائے گا، کہ رب کریم کا روز ازل سے یہی دستور مبارک رہا ہے۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے، اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امنگ کے ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا، آپ کا سورج بھی چڑھے گا،
اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ایک دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں۔ خیال سے باہر، گمان سے پرے، بے شک اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے وہ اپنے مقررہ اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا۔ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی زندگی دے اور وہ تمام دعائیں جلد قبول فرمائے جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔